جو گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں میں مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو جنت کی یاد کم آتی ہے، جہنم کی یاد کم آتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے اور اپنا حساب و کتاب کر لینا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادتی نے، تمہیں دولت کی زیادتی نے، تمہیں حسن و جمال کی زیادتی نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تم دین بھول گئے، تم دنیا کے لالچ میں آ کر، دنیا کے جاہو جلال میں پڑھ کر دین کو بھول گئے، اسلام کو بھول گئے، نبی اکرم کا فرمان بھول گئے، اللہ کا وعدہ بھول گئے۔ میرے پیارے ساتھیو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی دنیا کرتے رہے، مال اور حل من مزید، حل من مزید کرتے گئے، دنیا کماتے گئے، حتی زرتم المقابر، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی اور تم دنیا کو چھوڑ گئے اور قبرستان جا پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیو، دنیا کمائیے لیکن آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وقودها الناس والحجارہ، میرے پیارے ساتھیو، یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ کوئلے سے جل جائے گی، یہ دنیا کی آگ پیٹرول سے جل جائے گی، دنیا کی آگ ڈیزل سے جلے گی، دنیا کی آگ پتھر سے، دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلے گی، دنیا کی آگ گیس سے جلے گی، لیکن جہنم کی آگ انسان سے جلیں گی، جہنم کی آگ پتھر سے جلیں گی۔ تو میرے بھائیو، کامیاب ہوئے جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان بھی جاتے تو اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جو ذو النورین ہے، جن کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی تھی ان کی زندگی میں، میرے پیارے ساتھیو، عثمان غنی کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی دنیا میں بشارت جنت کی دیے، خوشخبری دنیا میں جنت کی دیے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ عثمان غنی کا حال ہے میرے بھائیو، جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے بارے میں سنتا ہے، جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب یہ ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں، میں عذاب قبر سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے۔ اگر اس منزل کو کوئی آسانی سے پار کر لیا تو آنے والی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھ جائیں گے، ہماری بہنیں بھی قرآن پڑھ جائیں گی، لیکن میرے بھائیو، دل کی دنیا ہماری اور آپ کی بدلتی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ثابت شدہ ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو گشی آئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا عمر کیا حال ہے؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں، لوگوں، اگر آسمان سے کوئی ندا آئے،
आसमान से कोई आवाज देने वाला आवाज दे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब जन्नती हैं, सब जन्नती, एक ही जहन्नमी। तो हजरत उमर अपने आप को ये महसूस करेगा कि उमर ही जहन्नमी है। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए रातों दिन मेहनत किए, रातों को जाग कर मेरे भाइयों कौम की खिदमत किए, मेरे भाइयों गौर कीजिए, गरीबों की मदद किए, रात में गश्त लगाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, दुनिया में अपने उम्मत के खातिर, दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के खातिर, मुसलमानों के खातिर हजरत उमर फारूक ने रातों को जाग कर इस कौम की मेहनत के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, इस कौम की मदद के लिए रातों को कुर्बान किया। मेरे प्यारे साथियों, उस उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल है, कुरान की एक आयत पढ़ी तो बेहोश होकर गिर गए। हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि हम अपनी जिंदगी में कहां तक कामयाब है। अल्लाह फरमाता है कामयाब वो है जो ये तैयारी करे कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। दुनिया में आप पटना जाए, हावड़ा जाए, कोलकाता जाए, यहाँ से अगर कोलकाता जाना हो, 300 किलोमीटर का सफ़र करना हो, आप तैयारी कर लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में बैठना हो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको इस दुनिया को अलविदा कह के जाना है, लेकिन हम उस दुनिया के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं। एक इंसान सऊदी जाता है, दुबई जाता है, 4 साल बाद 5 साल बाद वापस आ जाता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि हम 4 साल बाद अगर अल्लाह ने हयात दी, अगर जिंदगी दी तो वापस आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया से चल बसे तो वापस नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी जिंदगी को यूं ही बेकार कामों में, आयश इशरत में ना गुजारे, बल्कि जिंदगी में कामयाब बने, दुनिया में अपनी कीमती औकात को गनीमत समझे, दुनिया में वक्त को गनीमत समझे, और दुनिया में आयश इशरत में अपनी जवानी को ख़त्म न करे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करे। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे भाइयों, दुनिया में हम मोबाइलों के पीछे और पता नहीं सिनेमा हॉल के पीछे, दुनिया में फिल्म हॉल के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है यहाँ जो तुम बोओगे वो काटोगे, वहाँ पाओगे, यहाँ मेहनत करोगे तो वहाँ पाओगे। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आप नबी हैं, आप तमाम रसूलों का सरदार हैं, आप इस उम्मत का पेशवा है, आप इस उम्मत का रहबर है। मेरे भाइयों, लेकिन हाल ये है कि आप दोपहर को निकलते हैं, भूख की वजह से निकलते हैं, परेशान हाल है कि रास्ते में कोई आदमी मिल जाए खाना दे दे। मेरे भाइयों, रास्ते में उमर और अबू बकर जैसे लोगों से मुलाकात हुई, सहाबा से मुलाकात हुई। लोगों ने पूछा कि आप इस वक्त क्यों आए हैं? आपने फरमाया मुझे भूख नहीं, यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, एक नबी है, एक रसूल है, लेकिन हाल ये है मेरे भाइयों की भूख से परेशान है। चाहता अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह पहाड़ को भी सोने का कर देता, लेकिन अल्लाह से मांगा नहीं, अल्लाह से कहा नहीं, अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह हमारे लिए पहाड़ को सोना बना दे। मेरे प्यारे साथियों, यही तो सादगी की पहचान है, यही तो मोमिन की पहचान है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि लोगों, अगर तुम वाकई मोमिन हो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करते हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, अगर तुम काफिर हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी नाक में कोई मक्खी बैठी है,
تم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا وہ مکھی اڑ گئے اگر تم کافر ہو، لیکن ہاں اگر تم مومن ہو اور چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی کرو تو اپنے آپ کو ایسا سمجھو گے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، اور وہ پہاڑ کب گر جائے اس کا ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیو یقین جانیے اگر آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، میرے بھائیو آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو چھوٹی سی غلطیاں آپ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ہمارے اوپر پہاڑ گرا دے، ہم کسی پہاڑ کے نیچے ہیں۔ لیکن اگر آپ کافر ہیں، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، خود احتسابی کی تقریر پر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس موضوع پر یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا، آپ چھوٹی غلطیاں کریں اور آپ اگر مومن ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو آپ ایسا سمجھیں گے کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے ہیں۔ لیکن آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو بڑے سے بڑے غلطیاں، بڑے سے بڑے گناہ کے کام کر جائیں گے، بڑی سی بڑی غلطیاں کر جائیں گے، آپ کو احساس نہیں ہوگا اور یہ سمجھیں گے آپ کہ ناک میں مکھی بیٹھی اس کو اشارہ کیا اور وہ اڑ گیا۔ میرے پیارے ساتھیو غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے بندو، جب انسان گناہ کے کام کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ خطا کرتا ہے، جب بندہ غلطی کرتا ہے، اگر وہ اس غلطی سے توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اس کے بعد گناہ نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے، سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھر اس کو نہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں میں انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے، روزہ رکھنا نہ رکھنا انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے، چوری کرنا نہ کرنا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، گنہگار کون ہے کون نیکار ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو فرق نہیں آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ گناہ کے کام کیے ہیں تو توبہ کیجئے اور اس گناہ سے باز آ جائیے، ورنہ وہ دھبا دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں پھیل جائے گا، پھر آپ کو نمازی اور بے نمازی میں فرق نہیں آئے گا، آپ کو روزے دار اور غیر روزے دار میں فرق نظر نہیں آئے گا، آپ کو خود نہ نماز کا راستہ اچھا لگے گا نہ روزہ کا راستہ اچھا لگے گا، آپ کو لگے گا کہ نہ ہمارے لیے جنت ٹھیک ہے نہ جہنم ٹھیک ہے، ہم تو ویسے ہی ناستک ہے، آپ کو ایسا لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مشہور ہے روایت ہے، آپ کہا کرتے تھے، مشہور جملہ ہے اذا امشیت فلا تنتظر الصباح، لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر شام ہے تو تم حساب کر لو کہ ہم نے کتنی نیکیاں کیے، کتنے گناہ کے کام کیے، پتہ نہیں صبح تک مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں، پھر جب صبح ہو جائے تو رات کا حساب لگا لیا کرو کہ ہم پتہ نہیں شام تک زندوں میں لکھے جائیں یا مردوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر اسی طرح آپ اپنا حساب لگاتے رہیں گے تو ضرور آپ سے زیادہ گناہ نہیں ہوگا، آپ سے نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم سے بچا لیا، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے کہ جب ہمارا بچہ، جب گھر میں آگ لگ جائے اور ہمارا بچہ جل جائے اور ان کی لاش کو ہم دیکھیں تو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں ایک جلی ہوئی لاش کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو یہ دنیا کا حال ہے، لیکن ہم کیسے گوارا کریں کہ قیامت کے دن جہنم میں ہماری اولاد جلے، جہنم میں ہماری اولاد جلے۔ دنیا میں ایک بیٹا کو کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، ہمارے اندر غیرت آ جاتی ہے، ہمارے اندر شعور آ جاتا ہے، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم بھی میدان میں اتر جاتے ہیں کہ نہ ان سے مقابلہ کریں گے، کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے والا۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں ایک بیٹے کی قدر جب اتنی ہے تو آپ اس دنیا کے بارے میں بھی سوچئے، جس دن آپ کا بیٹا، اگر آپ بھی جنتی ہے، آپ کا بیٹا بھی جنتی ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر آپ کے بیٹے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، سیدھے ہاتھوں دیا جائے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
अहलिही मसरूरा, तो आपके पास आपका बेटा खुश खुर्रम आएंगे, लौट आएंगे, खुशी खुशी लौट आएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में जली हुई लाश को देख नहीं सकते, दुनिया में आपका बेटा आपको गवारा नहीं है कि किसी समंदर में डूब जाए, सैलाब आए, आप भागना चाहे भागेंगे, लेकिन देखेंगे कि औलाद पीछे छूट रही है तो आप अपनी औलाद को सीने में लगाएंगे। मेरे भाइयों, लेकिन कैसे आप गवारा करेंगे कि आपकी औलाद जहन्नम में जले? इसलिए अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम का अगर खानदान का जायजा लिया जाए, आपकी फैमिली का जायजा लिया जाए, आपके आले बैत का जायजा लिया जाए, मेरे भाइयों, वैसे सब जन्नती है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप जाते हैं, 1800 रुपया हिसाब किताब कम है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप गए, आपकी बेटी है, घर गए, देखा कि एक डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, डिजाइनदार चादर लटक रही है। आपने डिजाइनदार चादर को देखा, आपने डिजाइनदार पर्दा देखा, आप घर से वापस आ गए, आपने उस घर में रुकना गवारा नहीं किया। बेटी समझ गई कि अब्बू नाराज होकर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, आपने अली से कहा ओ मेरे शौहर, आप जाइए और मेरे अब्बू से कहिए कि क्या हुआ। आपने नाराजगी का इजहार करते हुए क्यों मेरे घर से वापस आ गए? हजरत अली आपके पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, आप अभी अभी मेरे घर गए थे, क्या हुआ आप मेरे घर से आ गए? आपने फरमाया अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी के घर में डिजाइनदार पर्दा हो। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत के पीछे पड़ जाए। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया में ज़ीनत इख्तियार करे। ओ अली, माँ अली वाली दुनिया, माँ अना व दुनिया, अय अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है? करा कि बिनिस्तदल्ला तहता शजरतिन, अय अली, मेरी मिसाल तो दुनिया में वैसे है, मेरी और दुनिया की मिसाल तो वैसे है जिस तरह मुसाफिर किसी सायेदार जगह में आराम करता है, थोड़ी देर आराम के बाद वहां से चल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपनी बेटी के घर में ये देखना गवारा नहीं कि एक चादर, डिजाइनदार चादर देखना गवारा नहीं कि आप वापस आ गए। आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी, आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी दुनिया की जीनत इख्तियार करें। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए कि हम कहाँ तक कामयाब हैं, हमारी औलाद कहाँ तक कामयाब हो रही है। 1800 रुपये हिसाब में कम है। कोई अगर दीनी जज्बा रखता है, मेरे नौजवान भाई हो, बुज़ुर्ग हो, चाहे ख़वातीन में अगर दो चार रह गई हो, तो आप 100 रुपये करके, 50 रुपये करके यहाँ दे के जाए। आपसे जितना हो सके, कोई प्रेशर नहीं, रात भी काफ़ी हो चुकी है, 100-50 जितना हो सके आप यहाँ आके दे के जाएँ। ये एक ही वाक़या कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत है यहाँ एक मदरसा तामीर होगा और यहाँ से इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होंगे। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करके कोई आलिम बनेगा, आपके जनाजे में काम आएंगे, आपके निकाह में काम आएंगे। अगर रहबर ना रहें तो ये समझ जाइए कि दुनिया अंधी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 50-100 रुपये अगर कोई देना चाहें आए और दे के जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। एक भाई 100 रुपये दे के गए हैं और 17 आदमी आइए और देखे जाइए। आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कराते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। मेरे प्यारे साथियों, 600, 700, 800 रुपया हो गया है और 1000 रुपया बाकी है। आइए और देखे जाइए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह होता है। हजरत अली गरीब है, आपने गरीबी नहीं देखी,
آپ نے بیاہ دے دیا, آپ نے شادی کرا دیا, آپ نے نکاح کرا دیا. غور کیجئے میرے بھائیوں, ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. جب اپنی بیٹی کا نکاح کراتے ہیں, جب اپنے بیٹے کا نکاح کراتے ہیں, ایمانداری سے بتائیے کہ آپ شادی میں کیا دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے تنکح المرأۃ لأربعین. میرے بھائیو, لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. دینداری کو ترجیح دینی چاہیے میرے بھائیو. لیکن ہم مال دیکھتے ہیں. کوئی لڑکا اگر غریب ہے, کوئی مولوی ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, دیندار ہے, لیکن ہم اور آپ ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. حضرت علی غریب حالت میں, لیکن آپ نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ جب رخصتی ہو کے گئے تو فاطمہ گھر کے کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی, خود کام کر لیا کرتی تھی. کام کرتے کرتے ہاتھ میں نشان پڑ گئے. حضرت فاطمہ نے سنا کہ میرے گھر میں میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, کچھ نوکر آئے, کچھ خادم آئے ہیں. تو آپ جلدی سے اپنے ابو کے گھر گئے اور اپنے ابو سے کہا او میرے, اور اپنے اس کے گھر گئے, دیکھا کہ ابو گھر میں نہیں ہے. امی عائشہ ہے, امی عائشہ سے کہا او میری امی, جب نبی اکرم آئے, جب میرے ابو آئے تو آپ کہنا کہ فاطمہ آئی تھی, گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے, ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے. جب میرے ابو آئے تو کہنا کہ غلام دے دینا, مجھے کام کی ضرورت ہے, مجھے نوکر کی ضرورت ہے, مجھے خادم کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نبی اکرم گھر آئے. جب عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی فاطمہ آئی تھی, وہ گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے, ہاتھ میں نشان پڑ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نبی اکرم اسی وقت فوراً حضرت فاطمہ کے گھر گئے, دیکھا کہ علی موجود ہے, حضرت فاطمہ موجود ہے. آپ نے کہا فاطمہ, آپ نے کہا او میری لخت جگر, او میری بیٹی, میرے پاس غلام ہے. ٹھیک ہے او میری بیٹی, میرے پاس غلام ہے, لیکن میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میری بیٹی مجھے غلام کو بیچنا ہے, کچھ روپے جمع کرنا ہے. میرے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں, میرے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, اصحاب صفہ پڑھ رہے ہیں, ان پر خرچ کیا جائے گا, اساتذہ کی تنخواہوں پر خرچ کیا جائے گا. وہ میری بیٹی, میں تمہیں اس وقت غلام نہیں دے سکتا, لیکن ہاں وہ میری بیٹی, میں تمہیں ایک افضل دعا بتا کے جا رہا ہوں, افضل طریقہ بتا کے جا رہا ہوں. وہ میری بیٹی, جب تم بستر پہ آؤ تو بستر پہ آنے سے پہلے, جب بستر پہ آؤ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. جب یہ دعا پڑھ لو گے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی, تھکان دور ہو جائے گا. آپ دن بھر کام کرتے ہیں, آپ کے اندر تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے. جب یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے 33 بار, آپ لوگ بھی سیکھ لیجئے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا پڑھ کے اگر آپ سوئیں گے آپ سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی. میرے بھائیوں, دان دینے میں آگے رہیے. بولنا پڑ رہا ہے, آپ اپنے مرضی سے بھی دیجئے. میں ایک چٹکلہ کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, بڑا اٹھ پاٹنگ سوال کرتا تھا. انہوں نے سوال کیا کہ کوئی اگر نوجوان میرے سوال کا جواب دے دے میں اس کو انعام دوں گا, اگر جواب نہ دے سکے تو میں پھر اسے سزا دوں گا. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ بادشاہ سلامت آپ سوال کیجئے. بادشاہ نے سوال کیا, نوجوان میرے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ نوجوان بڑا چالاک تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, دراصل بات یہ ہے کہ آپ دانی ہیں, سخی آدمی ہیں, دان دینے والے ہیں, دان دیتے دیتے آپ کے ہتھیلی سے بال کھسک گیا. بڑا خوش ہوا, انعام دیا نوجوان کو. پھر کچھ دیر میں خیال آیا, اچھا میرے ہتھیلی میں بال نہیں اس لیے کہ میں دانی ہوں, تمہارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے بادشاہ سلامت, آپ کا دیتے دیتے کھسک گیا اور میرا لیتے لیتے کھسک گیا. اچھا بہت بڑھیا جواب, انعام دو. پھر کچھ دیر بعد سوال آیا, ذہن میں خیال آیا, میرے ہتھیلی میں بال نہیں ہے اس لیے کہ میں دیتا ہوں, تمہارے ہتھیلی میں بال نہیں اس لیے نہیں ہے کہ تم لیتے ہو. جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جتنے لوگ پوری دنیا میں ہیں, کسی کے ہتھیلی میں بال نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کا دیتے دیتے کھسک گیا, میرا لیتے لیتے کھسک گیا, اور جتنے لوگ بیٹھے سب حسد کھورے, سب جلن کھورے, ان لوگوں کا ہاتھ ملتے ملتے کھسک گیا. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے, دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے, موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے, موبائلوں
گزارا نہ کیجیے. دان دینے کے ٹائم دان دیجیے, پھر ایسا دان مت دیجیے کہ ہاتھ سے ہتھیلی سے بال ہی گھسک جائے. میرے بھائیوں, عورت کے اندر بھی جذبہ پیدا کرائیے, لیکن ضرورت ہے میری قوم کے نوجوانوں. حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ آنے والے 14 تاریخ کو مسلم لڑکیاں بہت سی 80 یا کتنے تقریباً بتائے گئے ہیں, رپورٹ صحیح نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں, یہ حال ہی میں 14 فروری کو کتنی مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گارجین اس کا ذمہ دار ہے, گارجین اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں, انہیں اپنے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور یہ موبائلوں کے ذریعے فیس بک میں فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں, چھوی چھوڑتے ہیں, اور کارن یہی ہے کہ ایک دوسرے سے سمبند بناتی ہے, ریلیشن بناتی ہے, اور دھیرے دھیرے یہ مرتد ہو جاتے ہیں, نکاح کے چنگل میں پھنس کر مرتد کے شکار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, بنگلہ ایک غزل ہے, ایک ہی مصرع پڑھوں گا. کند شری میں تمی, کند شری میں تمی কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ. কোন দেশেরই মেয়ে তুমি কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجئے, اپنی بیٹیوں کو موبائل نہیں دینا ہے, اگر ضرورت پر دینا ہے تو اس کا حساب بھی لینا ہے. یہ بھی خود احتسابی ہے, یہ بھی محاسبہ نفس ہے. آج ہمیں شرم آ رہی ہے کہ پہلے سن رہے تھے کہ ایک لڑکیاں مرتد ہوئی, وہ پھر دھیرے دھیرے 100 میں بدلی, پھر ہزاروں میں بدلی, اب تو لاکھوں کیس ایسے آ رہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں. ایک لڑکی اگر اپنے باپ کو جنت لے جا سکتی ہے, اپنے گارجین کو جنت لے جا سکتی ہے, تو وہی لڑکی آپ کو جہنم بھی لے جا سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.